بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام بالتحیۃ والاکرام الانبیاء والمرسلین سیدنا ومولانا وشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا بالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل اہل البیت طیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتہبین المظلومین الماہدین ولا لعنۃ اللہ علی قوم الظالمین الکافرین المشرکین المنکرین الغاصبین الحاسدین اما بعد فقد سبحانہ تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل دعا ہے پروردگار عالم سے، جناب سیدہ سے، شہنشاہ خراسان سے، شہنشاہ کربلا سے، بادشاہ نجف سے، وقت کے قائم امام سے، یا میرے مولا ہماری ذکر کو، پرسداری کو، عزاداری کو، گریزاری کو اپنی بارگاہ درگاہ میں قبولیت کا شرف عطا فرمانا۔ یا مولا ہماری پہلی دعا ہمارے قائم امام کے ظہور میں حاضر عطا فرمانا، ہمیں امام کی شفاعت، نصرت اور زیارت کے قابل بنانا۔ میرے مالک بانی مجلس کی توفیقات میں اضافہ عطا فرمانا، ان کے دل میں اپنی لیے جس قسم کی جو حاجات ہیں ان کی تمام حاجات کو قبولیت کا شرف عطا فرمانا، ان کے لنگر خرچہ اخراجات کو اپنی بارگاہ درگاہ میں قبولیت کا شرف عطا فرمانا۔ میرے مالک آج کے دن کے صدقے میں حاضرین ناظرین ذاکرین کی ڈیوٹیوں کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا شرف نصیب فرمانا۔ یا میرے مولا جو مومنات میرے سامنے بیٹھے ہیں، دلوں میں حاجات لے کر آئے ہیں، تیرے حسین کا پرسہ دینے کے آئی ہیں، یہ زینب تجھے حسین کا واسطہ، تجھے حسین کے اربعین کا واسطہ، ان کے دلوں میں جو دلی مرادیں ہیں، جو تمام حاجات ہیں، تمام حاجات کو جلد از جلد مستجاب فرما دینا۔ ان کے گھروں میں جو مشکلات ہیں، امتحان زینب کے صدقے میں، امتحان سجاد کے صدقے میں، تمام مشکلات کو آسانیوں میں تبدیل عطا فرمانا۔ میرے مالک نوجوان بے روزگار ہیں، شہزادہ قاسم کے صدقے میں، علی اکبر کی جوانی کے صدقے میں تمام کو شاندار روزگار نصیب عطا فرمانا۔ جن گودیوں میں اولاد نہیں، شہزادی سکینہ اور یسب کے صدقے میں خیر و خیریت سے ماتمی اولاد نصیب عطا فرمانا۔ یا میرے مولا جن کے قرض امام زمانہ کے غیب سے تمام کے قرضوں کو جلد از جلد رفع و دفع کر دینا۔ یا میرے مولا جو بیمار ہے، جناب سید سجاد کی بیماری کے صدقے میں، جناب سخرہ کی بیماری کے صدقے میں، حسین کے لوٹے قافلے کے صدقے میں، تمام کو یا میرے مولا صحت کلی نصیب عطا فرمانا۔ خصوصاً چنان کی دعا کی اپیل کر رہی ہے، یا میرے مولا ان جو بیماری ہے ان کے اندر، یا جناب سید سجاد کی بیماری کے صدقے میں، جناب سخرہ و اکبر کی جدائی کے صدقے میں ان کو شفائی کلی نصیب عطا فرمانا۔ یا میرے مولا جنہوں نے امتحانات دیے ہیں، دینے والے ہیں، امتحان سکینہ کے صدقے میں تمام کو شاندار کامیابی نصیب عطا فرمانا۔ جن بہنوں کی نصیب آباد نہیں ہے، کبرا و سکینہ کے نصیب کے صدقے میں تمام کو علی علی کرنے والا بندہ نصیب عطا فرمانا۔ ہر علی والے کو کنیز زہرا نصیب عطا فرمانا۔ اربعین کے سلسلے میں، شرم حسین کے سلسلے میں، دنیا عالم میں جہاں جہاں پر بھی مجلس عزا جلوس عزا برپا ہوں گے، یا میرے مولا غازی کے علم کے سائے میں تمام کو خیر و خیریت سے سلامت رکھنا۔ جتنے بھی نوجوان، جتنے بھی بزرگ، جہاں جہاں پر جتنے بھی مومنین مومنات جس جس عزا خانے میں گئے ہیں، جس جس شہر میں، جس جس ملک میں جلوس نکالا ہے، تمام کی عزاداری کو، پرسداری کو قبول کر کے غازی کے علم اور مولا کے ابا کے صدقے میں خیر کو اپنے گھروں کو سلامتی کے ساتھ واپس لے کر آنا۔ دعاؤں کو قبولیت کا شرف دینے کے لیے ضرور کا سہارا لے کے بلند تر صلوات پڑھ دیجیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل میرے مالک آج کے دن کی خصوصی دعا، دل تڑپ رہے ہیں، آنکھیں ترس رہی ہیں، یا میرے مولا جو اربعین پر قافلے گئے ہیں انہیں حسین کا دیدار نصیب فرمانا، اور جو نہیں گئے ہیں یا جو تڑپ رہے ہیں، جو ترس رہے ہیں، یا میرے مولا ہمارے آنکھوں کو، ہمارے پاؤں کو وہ سخت عطا فرمانا
کہ اگلے برس 40 کا دن آیا حسین کے روزے کے سامنے موجود ہو. اس کے علاوہ معصومین کی جتنی جائیداد ہے ہمارے گنہگار آنکھوں اور پاؤں کو سب عطا فرمانا کہ وہاں جا کے بار بار تمام کے روزوں کی ہم دیدار کر سکیں. ہمارے کاج کی نیاز بلونی کیا ہے یا میرے مولا اس کے دل میں جس قسم کی جو حاجات ہیں ان کی تمام حاجات کو قبولیت کا شرف عطا فرمانا. جناب سجاد کے صدقے میں جناب سیدہ کے صدقے میں ان کو شفائی کلی نصیب فرمانا. ان کا سایہ ہم پہ سلامت اور قائم اور دائم رکھنا. ایک سورہ فاتحہ ان کے عالم ارواح کے لیے پڑھ لیجیے. حضران حسین تمام مائیں بہنیں جانتی ہیں کہ 40 کے سلسلے میں کل بھی یہاں مجلس عزا ہوگی. تو تمام ماں بہنوں کو ٹائمنگ بتا دوں کہ آج چونکہ جلوس عزا تھا تمام مردوں نے خیر سے واپس آنا تھا اس لیے ہم نے صبح کا وقت رکھا تھا. کل ہمیشہ کے وقت کی طرح بوقت 2 بجے یہاں دسترخوان امام زمانہ بھی ہوگا اور اس کے بعد 40 حسین کی مجلس بھی برپا ہوگی. ماؤں بہنوں سے گزارش ہے کہ اسی طرح شرکت کر کے صرف ایک دن ہمیں 40 کا پرسے سے حق ادا نہیں ہوتا. کوشش کیجیے گا کہ کل بھی یہاں پہ تشریف لا کے جناب زینب کو اس کے بھائی اس کے بھتیجوں کا فرصہ دے کے ثواب دارین حاصل کریں. بوقت 2 بجے پہلے دسترخوان امام زمانہ ہوگا اور اس کے بعد 40 کی مجلس برپا ہوگی. ایک درود اس انداز سے پڑھیے گا کہ لگے کہ حسین والے میرے سامنے بیٹھے ہیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اجازت ہے ذکر کا آغاز کیا جائے. بسم اللہ. جتنی دیر اس ممبر پہ مودت نماز پڑھنی ہے میں نے میری کوشش ہے کہ میں ذکر اس کا کروں جس کا اسلام میں ایک عظیم کردار. عمر اس کی کافی چھوٹی ہے 4 سال لیکن اسلام میں ایک عظیم کردار نبھایا. اب تک ہم نے اس شہزادی کے صرف مصائب سنے ہیں لیکن اس 4 سال میں اس شہزادی کے خوبصورت فضائل بھی ہیں کیونکہ اس کا کردار اسلام میں ہونا ضروری تھا. کیونکہ حسین کی بیٹی تھی تسکین قلب حسین تھی. سکینہ بنت الحسین نام تھا. حسین کے سینے پہ سونے والی تھی. لیکن جو خطبہ اس نے شام میں دیا میری چاہت ہے میری کوشش ہے کہ آج سکینہ کا خطبہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے. بسم اللہ. تمہید سے آغاز کروں گی. تمہید میں چپ رہے میرا گلہ نہیں ہے لیکن تمہید کے بعد جیسے میں خطبے پہ پہنچی اور سکینہ کے خطبے پہ جو خاموش رہے پھر مجھے افسوس رہے گا کہ جتنی محنت سے میں نے یہ خطبہ ڈھونڈا ہے اور جتنی محنت سے میں نے یہ خطبہ سیکھا ہے اس کے بعد بھی اگر کوئی چپ رہے تو پھر مجھے اپنے آپ پر افسوس رہے گا کہ میں نے اس عوام کے سامنے پڑھا جن کے دلوں میں سکینہ ہونے کے باوجود بھی وہ سکینہ کے فضائل پہ چھپ رہے. مریم سے شروع کروں گی اور سکینہ پہ پہنچنا ہے. میں خدا نے جس بی بی کا جس شہزادی کا قرآن میں سب سے زیادہ ذکر کیا قرآن میں جس کا تفصیلاً ذکر کیا اس بی بی کا نام ہے شہزادی مریم مادر عیسیٰ. اس حد تک تفصیلاً قرآن میں بی بی مریم کا ذکر آیا ہے کہ خدا نے بی بی کے نام پر ایک سورت نازل فرمایا سورہ مریم. یعنی اس حد تک تفصیلاً مریم کا ذکر ہے. میرے اور آپ کے چھٹے امام سے ایک شخص نے سوال کیا. سائل نے کہا کہ مولا مجھے اتنا بتا دیے کہ جناب سیدہ کا تذکرہ افضل ہے یا جناب مریم کا تذکرہ افضل ہے. امام کا جناب جواب سنیے گا. امام فرماتے ہیں کنیزوں کا ذکر کنیزوں کا مقابلہ شہزادیوں سے کیا نہیں جاتا. بے شک. مریم ہے سیدہ کی کنیز. سیدہ ہے ہماری شہزادی ملکہ. اس کا مقابلہ مریم سے نہیں ہوتا. سائل دوبارہ سوال کر کے کہتا ہے آقا معاف کرنا لیکن قرآن میں تو تفصیلاً ذکر ہمیشہ مریم کا ہوا ہے. کہیں پر بھی سیدہ کا ذکر قرآن میں موجود نہیں ہے. اس حد تک تفصیلاً ذکر ہے جناب مریم کا کہ پورے کا پورا ایک سورہ جناب مریم کا نام پہ ہے لیکن سیدہ فاطمہ کا تو ایک جگہ بھی میں نے قرآن میں نام تک نہ دیکھا. پھر آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ سیدہ مریم سے افضل ہے. امام کے چہرے پر مسکراہٹ آئی. مسکرا کر کہتے ہیں تجھے نہیں پتا بادشاہ درباروں میں کنیزوں کا ذکر کرتے ہیں شہزادیوں کا نہیں. واہ ماشاءاللہ. سلامت رہے. کنیزوں کا
شہزادیوں کا نام غیرت والے بادشاہ نہیں لیتے درباروں میں. اگر قرآن میں میری جناب جدہ سیدہ کو ڈھونڈنا ہے تو کہیں پہ کوثر کے نام سے ملے گا, کہیں پہ لیلۃ القدر کے نام سے ملے گا, کہیں پہ سلسبیل کے نام سے ملے گا. تجھے کبھی فاطمہ زہرا کا نام سامنے نہیں آئے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا جانتا تھا کہ قرآن کو ہر ایرے غیرے نے پڑھنا ہے. مریم کا نام تو ایرے غیرے کی زبان پہ برداشت تھا, لیکن فاطمہ کا نام کسی غیر کی زبان سے زہرا کا نام برداشت نہیں ہے. اس لیے کہیں پہ کوثر, کہیں پہ سلسبیل, کہیں پہ لیلۃ القدر. اچھا, اب جنابی مریم کو خدا نے ایک بیٹا عطا کیا, نام تھا جس کا عیسیٰ. جب مریم کو اللہ نے عیسیٰ عطا کیا تو مریم نے کہا مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں ہے, مجھے عیسیٰ ملا تو کہاں سے ملا؟ چلو اے اللہ میں تو مان لوں گی کہ یہ تیرا امر ہے, یہ تیرا تحفہ ہے, یہ آیت اللہ ہے, یہ حجت اللہ ہے, یہ الہی کی طرف سے امر ہے. لیکن جو لوگ مجھ پر تہمت لگائیں گے, جو مجھ پر الزام لگائیں گے کہ نہ جانے عقد کیے بنا یہ بیٹا اس کے پاس آیا تو کہاں سے آیا, تو میں کیسے جواب دوں گی؟ جبرائیل کو اللہ نے مریم کے پاس بھیج کر کہا مریم پریشان نہ ہونا, عیسیٰ کو گود میں اٹھا کے میدان میں چلے جانا. جب لوگ تجھ پر تہمت لگانا شروع کر دیں تب تم عیسیٰ کو گلی پر بٹھا دینا. عیسیٰ بولنا شروع کر دے گا. عیسیٰ بچہ ہوگا, کم سن ہوگا, بول نہیں سکے گا, لیکن تیری گواہی کے لیے عیسیٰ بولنا شروع کرے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی کسی حجت پر مشکل وقت آتا ہے تب اس کی مدد کرنے کے لیے خدا ایک معصوم کو بھیج دیتا. اور مریم کی گواہی کے لیے خدا نے عیسیٰ کو بھیجا ہے. جب مریم پہ تہمت لگانے کا وقت آیا, اس کم سن عیسیٰ نے بولنا شروع کر دیا کہ میں اللہ کی طرف سے آیت ہوں, میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا امر ہوں, میں آیت اللہ ہوں, میں حجت اللہ ہوں. کم سن بچے کے بولنے سے لوگ جان گئے تھے کہ ہر بچہ پیدا ہوتے ہی بول نہیں سکتا, یہ واحد بچہ ہے جو پیدا ہوتے ہی بولنے لگا ہے اور اپنی ماں کی گواہی خود دیتا ہے. یہی گواہی یوسف پہ جب تہمت لگا, یوسف کا واقعہ سب جانتے ہیں, جو جانتے نہیں ہیں قرآن سے پڑھ سکتے ہیں. یوسف پر جب تہمت لگا تو اللہ نے یوسف سے کہا تو پریشان نہ ہونا, دور 7ویں قید خانے میں جو بچہ پڑا ہوا تھا جھولے میں, اس نے یوسف کی گواہی دینا شروع کر دیا. اس کا مطلب ہے یہاں کم سنی پر ہم جائیں گے ہی نہیں. گواہی حجت کی وہی دیتا ہے جو معصوم ہوتا ہے. اور کربلا میں 71 کی شہادت کے بعد بھی اگر حسین کو اصغر کی گواہی کی ضرورت پڑی تو وہ اسی لیے پڑی کہ ہر دور میں ایک معصوم کی گواہی کی ضرورت ہوتی ہے. بے شک. نعرہ لگایا جا رہا ہے اور مولا کی شیعہ بیٹھے تھے مرے ہوئے انداز میں جواب دیتے ہیں. سوچ میں پڑ جاتی ہوں, نہ جانے علی والے ہوتے ہوئے اتنے مرے ہوئے انداز میں جواب دیتے ہیں. ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری, ذکر علی پہ مسکرا کے جواب دیا کرو, فخر کیا کرو, ہمیں مولا نے چن کے رکھا ہے. بے شک. اب اصغر نے کس کی گواہی دی ہے؟ حسین کی گواہی دی ہے. کربلا میں لڑتے لڑتے 71 کام نہ آئے جتنی اصغر کی ایک مسکراہٹ حسین کے کام. بے شک. بے شک. اللہ سلامت رہے, حسین آپ کو زواری نصیب فرمائے. آج کے دن یہی دعا کریں گے حسین ہر کسی کو زواری نصیب عطا فرمائے. کربلا میں اصغر نے گواہی دی ہے. لوگ کہتے ہیں اصغر گود میں آئے, العطش 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 کی صدائیں بلند کر رہا تھا. ارے اصغر کو پانی کی ضرورت نہیں تھی. اگر اسماعیل ایڑیاں رگڑ رگڑ کے پانی کا چشمہ نکال سکتا ہے تو اصغر تو فخر اسماعیل ہے, وہ ایک کہنے پر بھی پانی نکال سکتا تھا. لیکن اس نے حسین کی عصمت کی گواہی دینی تھی. اس نے العطش کی صداؤں میں حسین کی عصمت کی گواہی دے کر یہ ثابت کر دیا ساری زندگی حسینیت زندہ باد ہے, یزیدیت مرد آباد ہے. بے شک. بے شک. 2 اولادیں
मासूम थी करबला में हुसैन की, एक असगर और एक सकीना। मेरा मौजू है सकीना बिन्त हुसैन। असगर ने करबला में दिया गवाही हुसैन के असमत की, सकीना ने सज्जाद की असमत की गवाही दी है शाम में। पस मंजर पे चलते हैं, पीछे चलते हैं, पीछे जाते ही हमें पता चलेगा सकीना बिन्त हुसैन थी तो कौन थी। मक्का का दौर था, रसूल इस्लाम फैला रहे थे। इस्लाम फैलाते फैलाते रसूल लोगों के सामने आयतें पढ़ते, उन्हें सुनाते। यहूदी कहते खुद एक बहुत बड़ा शायर है, रातों को अशार लिख लेता है, दिन को आके कह देता है अल्लाह का कलाम है, इसको मान लो। हम नहीं मानते इसे। जब हद से ज्यादा हो गया तो अल्लाह ने जिब्राइल को रसूल के पास भेजा। रसूल के पास भेज के कहते अब मजीद इनको आयतें न सुनाना मेरे रसूल, अब जो आयत मैं भेजने लगा हूँ इस आयत को लिख के काबे की दीवार पर लटका देना और कहना कि मैंने 3 मिसरे लिखे हैं। अरब के किसी शायर में अगर इतनी हिम्मत है तो 4था मिसरा इसके नीचे लिख ले। वाह, ठीक है, अब मैं सूरत पढ़ने लगी हूँ। कौन सा सूरत शायरी के अंदाज में आया है? ऐसा शायरी है कि वजन बराबर, रदीफ बराबर, काफिया बराबर। अब जो सूरत पढ़े और शायरी के अंदाज को जानता है फिर वो बोले जरूर। अल्लाह ने भेजा इन्ना त्वइना कल कौसर फसल्लि रब्बिका वनहर इन्ना शानिका हुवल अबतर। रदीफ बराबर, काफिया बराबर, वजन बराबर। खुदा ने कहा सूरह कौसर को काबे के सामने लटकाओ। रसूल ने लटकाया, ऐलान किया, चैलेंज दिया। 3 मिसरे मेरे परवरदिगार ने लिखे हैं, 4था मिसरा जो भी लिखेगा मैं मान लूंगा ये कलाम खुदा नहीं है, बशर का कलाम है। अब अरब के जितने भी शायर थे सारे के शायर काबे के सामने आ गए, काबे के सामने आके पढ़ने लगे इन्ना त्वइना कल कौसर फसल्लि रब्बिका वनहर इन्ना शानिका हुवल अबतर। अब पढ़ते जा रहे हैं, दिमाग घूमता जा रहा है, पढ़ते जा रहे हैं, दिमाग घूमता जा रहा है। 3 दिन 3 रातें अरब के मुख्तलिफ शुअरा सर पकड़ के बैठ गए कि हमसे 4था मिसरा बन नहीं रहा। आखिरकार फैसला किया कि अरब के सबसे मशहूर शायर अमरुल कैस को बुलाया जाए। अमरुल कैस आए, खाने काबे के सामने खड़े हो गए। अब पहला जुमला, अब तक जो चुप है मुझे कबूल है, अब जुमले पे चुप ना होना, जिसे समझ आए वो बोले जरूर। पहला जुमला था इन्ना त्वइना कल कौसर। पहला मिसरा पढ़ के अमरुल कैस कहता है पहले मुझे बताओ ये मिसरा लिखा किसने? कौसर कभी पहले अरब में आया ही नहीं। कौसर का लफ्ज़ तो मैं पहली मर्तबा सुन रहा हूँ। पहले मुझे बताओ ये अशार लिखे किसने? वो जी एक नबी है, खुद को पैगंबर मानता है, मोहम्मद नाम है, बहुत बड़ा शायर है, रातों को शेर लिखता है, सुबह को लेकर आता है। सुबह को लेकर आ जाता है कि जी ये हमने लिखा है, अल्लाह का कलाम है, अल्लाह की तरफ से भेजा गया है। अब उसने हमें चैलेंज दिया है कि 4था मिसरा बना दो। अब उसने 3 के 3 मिसरे पढ़े। सोचने के बाद अमरुल कैस ने 4था मिसरा लिखा। मिसरा क्या था? मा हाजा कलामुल बशर। अब वजन भी बराबर, रदीफ भी बराबर, काफिया भी बराबर, लेकिन जुमले का तर्जुमा सुनना। मैंने कहा इन्ना त्वइना कल कौसर फसल्लि रब्बिका वनहर इन्ना शानिका हुवल अबतर। मा हाजा कलामुल बशर, ये किसी बशर का कलाम नहीं है। वाह, माशाल्लाह। नाया बशर का कलाम नहीं है। अमरुल कैस ने चैलेंज पूरा किया, लेकिन शिकस्त के साथ पूरा कर दिया। उसने बता दिया ये किसी बशर का कलाम नहीं है। अब रसूल को बुलाए गए, रसूल ने पढ़ा, कहा किसने लिखा है? अमरुल कैस ने लिखा। अमरुल कैस के पास आए, कहा तूने अल्लाह की रबूबियत, नबी की रिसालत और कुरान की सदाकत की गवाही दी है,
تم چاہتے تو تم وزن دے سکتے تھے, تم جملہ تبدیل بھی کر سکتے تھے, کیونکہ تم میں ٹیلنٹ تھا, تم جملہ لکھ سکتے تھے, وزن تم نے برابر کیا. تم نے یہ کیوں لکھا ما ھذا قرآن البشر, کہ قرآن جو ہے یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے. اس نے کہا میں اور کچھ نہیں جانتا, میں جب سمجھ گیا کہ یہ کسی اللہ ذاتی نہ ہستی کا کلام ہے تو لہٰذا اسی لیے میں نے یہ لکھ دیا. میری غیرت نے گوارا نہیں کیا. رسول نے کہا تجھے کیا انعام چاہیے؟ تو نے تمام لوگوں کو یہ ثابت کر دیا کہ یہ پروردگار کا کلام ہے, تجھے کیا تحفہ چاہیے؟ میں اور آپ ہوتے تو پتہ نہیں کیا کیا سوچنے لگ جاتے, ہمیں کیا کیا چاہیے, کہیں سے دولت چاہیے, کہیں سے رزق چاہیے, کہیں سے کپڑے چاہیے, کہیں سے پتہ نہیں کیا کیا چاہیے. معرفت کی بات ہوتی ہے. امراء القیس کی معرفت ہی اتنی تھی, ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے یا رسول اللہ, انعام تو مجھے یہ شعراء بھی دے رہے ہیں, مجھے انعام اور جزا نہیں چاہیے, بس ایک سوال کا جواب چاہیے. معرفت سننا ہے امراء القیس کی. وہ کہتا ہے کہ مجھے چاہیے سوال کا جواب. رسول کہتا ہے کیا سوال ہے؟ رسول کے قدموں میں گر کر کہتا ہے مجھے اتنا بتائیں یہ کوثر کیا ہے؟ واہ کیا بات ہے, جیو کوثر کیا ہے؟ پہلی مرتبہ لفظ سنا ہے. اس کی تعریف کیا ہے؟ یہ کون ہے؟ رسول مسکرا کے کہتے ہیں یہ میری بیٹی فاطمہ کا لقب ہے. اتنا کہنا تھا, ہاتھ جوڑ کر کہتا ہے مجھے معرفت حاصل ہو گئی ہے, مجھے اور کچھ نہیں چاہیے. امراء القیس چلا گیا. اب اللہ کسی پر اپنا قرض نہیں چھوڑتا ہے. دنیا میں جو اللہ پہ احسان کرے وہ اسی دنیا میں چکا دیتا ہے. اللہ نے رسول کو کہا تو امراء القیس کے گھر جا. رسول گئے ہیں, دروازے کی دستک دی. امراء القیس نے دروازہ کھول کے کہا ہاشمیوں کا چاند, انبیاء کے اولیاء, انبیاء کے سردار, مجھے بلایا ہوتا, آپ خود کیوں آئے ہیں؟ مجھے کوئی کام تھا تو بتا دیتے. رسول کہتے ہیں مجھے اس نے بیچا ہے جس کی ربوبیت کی تو نے گواہی دی تھی, جس کے قرآن کی صداقت کی تو نے گواہی دی تھی, وہ تمہیں تحفہ دینا چاہتا ہے. اب وہ کہتے ہیں میں تحفہ لے کر آیا ہوں, مجھے اور کچھ چاہیے نہیں. وہ کہتا ہے وہ قرض کسی پر چھوڑتا نہیں ہے, وہ تیرے گھر ایسا تحفہ لے کر آیا ہے کہ تو حیران رہ جائے گا. کہا کیا تحفہ ہے؟ رسول کہتا ہے میرے نواسے ہیں حسن و حسین, میں تیری بیٹیوں سلمہ اور سلامہ کا رشتہ لے کر آیا. امام کا رشتہ آیا امراء القیس کے گھر. اب سلمہ کون ہے اور سلامہ کون؟ سلمہ ہے جناب بی بی ام فروا اور سلامہ ہے جناب بی بی رباب. موضوع میں رہے نہیں, یہ مختصراً اتنا بتا دوں کہ ام فروا نام اس لیے پڑا کہ جب سلمہ کی شادی بادشاہ حسن سے ہوئی, پہلی بیٹی ہوئی, بیٹی پیدا ہوتے ہی وفات پا گئی, بی بی غم میں روتی تھی, مولا نے اسے لقب دیا ام فروا کا, نام تھا سلمہ. سلامہ کا نام بی بی رباب ہوا. اس منبر پہ بتایا گیا ہے کہ بی بی رباب نے خواب دیکھا تھا, خواب میں زہرا نے اسے کچھ تحفے دیے تھے, ان تحفوں میں سے یہ نام کا تحفہ بھی عطا کر کے کہا تھا کہ جب میرے حسین کے گھر میں تیری ڈولی آئے گی تیرا نام سلامہ سے رباب میں تبدیل ہو جائے گا. ڈولی آئی حسین کی, گھر میں رباب کی. حسین کے ہیں دو اولادیں, ایک سکینہ اور ایک اصغر. میں بتا چکی ہوں کہ اصغر نے کہاں پر گواہی دی. اب میں پڑھنے لگی ہوں سکینہ کا کردار. اگر بور ہو گئے ہیں میں موضوع تبدیل کرنے کو تیار ہوں. چاہو بسم اللہ بسم اللہ. سلامت رہے. کوشش یہ ہوتی ہے ممبر سے وہ پڑھوں جو پہلے کسی نے سنا نہ ہو. وجہ یہ ہے کہ جو میرے سامنے بیٹھے ہیں ان کی معرفت میں اضافہ ہو جائے اور کل کو کوئی ان سے اگر سوال کریں تو یہ لاجواب نہ. سکینہ کا کردار پڑھنے لگی. سکینہ آئی ہے زندان شام میں سجاد اور بنت امیر المومنین کے ساتھ. جناب آقائب دربندی اپنے کتاب میں لکھتے ہیں اسرار الشہادہ میں, آپ گوگل میں سرچ کریں, یہ خطبہ گوگل میں بھی آتا ہے. اسرار الشہادہ میں خطبہ سکینہ لکھتے ہیں. عقائد دربندی فرماتے ہیں کہ زینب نے جو خطبہ دیا تھا وہ دربار یزید میں دیا تھا, اور جو سکینہ نے خطبہ دیا تھا وہ یزید کے گھر میں دیا تھا. بے شک کسی کے گھر میں
اسی کے خلاف بولنا اتنا آسان کام نہیں ہوتا. کیا کہنے حسین کی شہزادی کے کہ اتنا 4 سال معصوم ہونے کے باوجود اس نے اپنے بابا کی گواہی کے لیے یزید کے گھر میں خطبہ دیا. چونکہ یزید کے مستورات نے کہا کہ ہم ہیں حاکم کے مستورات، لہٰذا ہم دربار اور زندان میں نہیں جائیں گے، کچھ بیبیوں کو ہمارے گھر بھجواؤ. جناب زینب بنت علی نے زندان سے 3 بیبیوں کو گھر بھیجا یزید کے. جناب ام کلثوم، جناب رباب اور جناب سکینہ بنت الحسین گئے ہیں قصر یزید. وہاں بیٹھی ہیں کرسیوں پر 3 بیبیاں، 3 مستورات. کون؟ یزید کی بہن ہند، یزید کی بیوی ام حبیبہ، یزید کی بیٹی رملہ بنت یزید. اب جناب رباب سے کلام کیا یزید کی بیوی ام حبیبہ نے، جناب کلثوم سے کلام کیا یزید کی بہن ہند نے، اور یزید کی بیٹی رملہ نے اگر کلام کیا ہے سکینہ بنت الحسین. رملہ اپنی جگہ سے. اب عقائد دربندی لکھتے کیا ہے؟ جملہ سننا اور لطف لینا. عقائد دربندی کہتے ہیں کہ رملہ بنت یزید تھی کون؟ یہ ایک قاتل کی بیٹی تھی. جب اس کی آگے شادی ہوئی اس وقت یہ تھی 4 سال کی. آگے اس کا کردار یہ ہے جب اس کی شادی ہوئی یہ مروان قاتل کی بیوی بنی. اس کی 9 بیٹے پیدا ہوئے، 9 کے 9 قاتل تھے، یعنی قاتل کی بیٹی تھی، قاتل کی بیوی تھی اور قاتلوں کی ماں. اب دربندی لکھتے ہیں کہ یہ رملہ اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی اور اشارہ کر کے کہتی ہے ان میں سے سکینہ بنت الحسین کو. اب دربندی کہتے ہیں میں آگے لکھ سکتا تھا کہ سکینہ کھڑی ہوئی، لیکن عقائد دربندی کہتے ہیں آگے سے قیامت کھڑی ہو گئی. یہ کے گھر میں قیامت جیسی سکینہ کھڑی ہو کے کہتی ہے ہاذا سکینہ بنت الحسین، میں سکینہ بنت الحسین ہوں. مرملہ کہتی ہے اپنا تعارف کرا. سکینہ کہتی ہے میرے باپ دادا کے طریقے ہیں کہ پہلے وہ اگلے سے تعارف پوچھتے ہیں، پہلے تو اپنا تعارف کرا لے. اب رملہ بڑے فخر سے بولتی ہے میں اس یزید کی بیٹی ہوں کہ جس کا اس وقت تخت و تاج تمام قبیلوں سے بڑا ہے. میرا بابا امیر ہے، میرا بابا حاکم ہے، میرا بابا خلیفہ ہے. جب رملہ نے یہ سنا نا بی بی شہزادی اٹھ کے کھڑے ہو کے کہتی ہے اور تجھے پتا ہے کہ تو یزید کی بیٹی ہے؟ واہ واہ. رملہ کہتی ہے پورے دمشق کو پتا ہے کہ میں یزید کی بیٹی ہوں. اب اتنا کہنا تھا شہزادی مسکرا کر کہتی ہے عباس کی آقا زادی بولنے لگی ہے. عباس کی آقا زادی بولتی ہے پہلے اپنے ماں سے پوچھ لے کہ تو کس کی بیٹی چپ کر جا میں بتاتی ہوں تو کس کی بیٹی ہے. اور تیری ماں نے تنہائی میں ایک غلام کے ساتھ اعتکاف کیا تھا اور تو اس غلام کی بیٹی ہے. نہ تجھے پتا ہے نہ تیرے باپ یزید کو. کے ساتھ رے مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی ہاتھ اٹھتے ہیں سکینہ غازی کے علم کے صدقے میں انہیں خیرات نصیب ہے. سکینہ کہتی وہ تو کہتا ہے نا کہ تو اپنے اس یزید باپ کا بیٹا ہے بیٹی ہے کہ جس کا زمین پر خلافت ہے. آؤ بتاؤں میں کون ہوں. میں سکینہ اس حسین کی بیٹی ہوں کہ جس کی عزت خود آسمان کھا رہا. سکینہ کہتی ہے تجھے نہیں پتا میں کون ہوں. آؤ بتاؤں تجھے میں کون ہوں. میں صفا کی بیٹی ہوں، میں مروہ کی بیٹی ہوں، میں مقام ابراہیم کی بیٹی ہوں، میں رحمت للعالمین کی بیٹی ہوں، میں کل ایمان کی
کی بیٹی ہوں، میں عصمت زہرا کی بیٹی ہوں، ماشاءاللہ، میں شجرہ طیبہ کے ثمر کی بیٹی ہوں، میں حسین ابن علی کی بیٹی ہوں. سبحان میرے اللہ. بابا نے اپنے بابا رسول کی رسالت کو بچایا ہے. میں اس حسین کی بیٹی ہوں جس نے تپتی زمین پر اس اللہ کے لیے سجدہ کیا ہے. بول رہی ہے تسکین قلب حسین، حسین کے دل کا سکون. حسین ہے بے دل کے دل کا سکون، یہ ہے حسین کے دل کا سکون. سکینہ کہتی ہے تجھے نہیں پتا کہ میں کون ہوں، ہماری وجہ سے کیا کیا ہوا. رملہ خاموش کری ہے، لاجواب ہو گئی. سکینہ کہتی ہے ہم وہ ہیں کہ جس کے ذریعے اللہ نے نبوت بھیجا. ہم وہ ہیں کہ جس کے ذریعے جس نے ہمیں خانہ نبوت میں چن کے رکھا ہے. ہم وہ ہیں کہ جس کے دروازے پر ملائکہ سجدہ کرتے ہیں. اگلا جملہ سکینہ کا سننا اور چپ نہ رہنا. سکینہ بنت الحسین کہتی ہے میں تعریف اس خدا کی کرتی ہوں کہ جس نے میرے دادا علی کو ولایت دیا اور اپنا عہد پورا کیا. جس نے دادا علی کو ولایت دیا، عہد پورا کیا. جملہ سننا سکینہ کی قسم ہے، بولنا ضرور جس کے دل میں سکینہ رہتے ہیں. سکینہ کہتے ہیں اس نے میرے دادا کو ولایت دیا، تم نے اسی ولایت کا انکار کر کے کفر کیا، کفر کیا، کفر کیا. وہ کیا کہنے اس 4 سالہ کی شہزادی نے مسئلہ ہی ختم کر دیا. اس کا مطلب ہے ولایت سے انکار کرنے والے گنہگار نہیں کافر ہوتے ہیں. بے شک بے شک. اب سکینہ کہتی ہے ہم وہ ہیں، وہ ہے کہ جس کے دادا نے فتح خیبر کیا، جس کے دادا فتح احد کیا، جس کے دادا فتح خندق ہے، ماشاءاللہ، دادا فتح حنین ہے. میرے دادا کسی سے کم نہ تھے. آج تم نے ہمیں یہاں کھڑا کیا ہے. سکینہ کہتی وہ چند میل کے فاصلے پر کربلا کی سرزمین ہے. اس سرزمین پر میرے حسین بابا نے سجدے میں سر رکھ کے اللہ کی ربوبیت کو، رسول کی رسالت کو، علی کی ولایت کو محفوظ کر کے تیرے باپ دادا کے شجروں سے پردے اٹھا شجروں سے پردے اٹھا دیے. سکینہ کا جملہ سننا تس. یزید کی بیوی بیٹی بہن سر چھپا کے منہ چھپا کے کمرے کی جانب چلی گئی ہے. یہاں یزید کو خبر ہوئی حسین کی بیٹی نے تیرے گھر میں قیامت برپا کیا ہے. یزید نے حکم دیا اس 4 سالہ کے فاطمہ کو واپس زندان لے کر جاؤ. جیسے ہی زندان لے کر عقائد بندی نے نوٹ لکھا اس خطبے کے بعد. وہ کہتے جب میں نے یہ خطبہ پڑھا نا تو میں معیار کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ مدینے میں فاطمہ کا دربار میں خطبہ اور سکینہ کا قصر یزید میں خطبہ ایک ہی معیار پر کھڑے. یہ فاطمہ ہے وقت. جب واپس آئے ام کلثوم سجاد سے رو کے کہتی ہے سجاد تیری بہن نے ایسا خطبہ دیا ہے کہ مجھے مدینے والی اماں زہرا کی یاد آ گئی. جناب رباب زینب بنت علی سے کہتی ہے کہ آج حسین کی تذکیر نے یزید کے گھر میں ایسی قیامت برپا کیا کہ مجھے ایسے لگا جیسے کوفے میں علی بادشاہ بول رہے. جب یہ سننا تھا سجاد نے ہاتھ کھول کے سکینہ کو گلے لگایا اور گلے لگانے کے بعد رو کے کہتا ہے سکینہ ہمارے گھرانے میں جو فاطمہ خطبہ دے دے اس کے بعد لوگ اسے زیادہ دیر زندہ نہیں چھوڑتے.
दिन है अरबईन का, रिहाई मिली है आले मोहम्मद को। रोने के लिए पहला पहला जुमला ये काफ़ी है, हाय सकीना, हाय तेरे घर जाने का अरमान। जिसको मानता कि वो घर जाए वो जिंदगी में शाम रहेगी। अज़दारों, इज्जत भी बड़ी है तो मुसीबत भी बड़ी है। इस 4 साल में इसने सबसे ज्यादा मसाइब झेले। आज वो रोएगा जो अगले साल जिंदा रहेगा। कोशिश कीजिएगा जो शुरू से न रो पाए वो आज जरूर रोए। जिंदगी का पता नहीं चलता अगले बरस अरबईन पे कौन होगा कौन न होगा। जब यजीद ने सैयद सज्जाद को बुलाया और कहा कि मैं तुझे रिहाई का हुक्म देता हूँ, सज्जाद के खून भरे आंसू गाड़ी से भर गई। सज्जाद रो के कहता है, यजीद, कासिम के टुकड़े हुए तूने हम पे तरस न पाया। अकबर को बर्छी लगी तुझे तरस न आया। अब्बास के बाजू कटे तूने रहम न किया। असगर के गले में तीर लगा कम सिंता तुझे रहम न आया। मेरे बाबा जख्मों से चूर चूर प्यासे शहीद हुए तुझे रहम न आया। यजीद, मेरे पाँव बहनों के सरों से चादरें छीने तुझे रहम न आया। मेरी सकीना के कानों से तूने गोशवारे छीने तुझे रहम न आया। यजीद, तू मुझे इतना बता दे कि तू किस बात पे हमें रिहाई दे रहा है। तुझे अब ऐसा क्या खौफ आने लगा है कि तू हमें रिहाई देने लगा है। वो यजीद अपने तख्त से खड़ा हो गया। वो कांप के कहता है, मैंने इतने जुल्म किए पर मेरे दिल में पत्थर था, मुझे रहम ना आया। लेकिन जब से सकीना शहीद हुई है ना, और रातों को से सखियों की आवाज़ें आती है, तो मुझे रातों को आज तक सकीना की रोने की आवाज़ें आती है। तो ये रोने मुझे सोने नहीं देते, ये मुझे जीना नहीं देते। तू यहाँ से चला जा और तू सकीना से कह दे अब कब्र में तो छुप कर जा। अज़दारों, सज्जाद कहते हैं, मैं वक्त का इमाम हूँ लेकिन आज तक हर फैसला अपनी फूफी अम्मा के साथ किया। सज्जाद कैद में आए तो ज़ैनब के पास आए, अम्मा यजीद रिहाई का हुक्म दे। रो के ज़ैनब कहती है, यजीद से कह दो मदीने जाके ज़ैनब क्या करेगी। ना हुसैन है, ना अकबर होगा, ना सकीना होगी, ना कासिम होगा। ज़ैनब वीरान मदीने में सूरा को क्या क्या टुकड़े सुनाएगी। अज़दारों, ज़ैनब कहती है, यजीद से कहो मेरी कुछ शर्तें हैं। सज्जाद कहता है, आका बोले हुक्म करें। वो यजीद से कहो मुझे लूटा हुआ सामान वापस दे दे, मुझे मेरे शहीदों का सर वापस दे दे, तो मुझे शाम में देखा हुजूर हुसैन को ज़ैनब सज्जाद यजीद के पास गए। यजीद ने 72 सरे सज्जाद के सामने रखे। और मैं सदके सज्जाद के सबर पे बैक वक्त 72 सर देख के न जाने क्या गुजरा होगा। यजीद ने एक संदूक उठाया, लूटा हुआ सामान रखा। तो सज्जाद रो के कहता है, जो मैं मांग रहा हूँ वो मुझे दे दे, जो मांग रहा हूँ वो मुझे दे दे। रो के दे। और सज्जाद क्या चाहिए?
का सर लैला के पास, सर लैला प्रभात के पास, कासिम का सर हुसैन का सर है ज़ैनब की गोद में। हर माँ अपने बेटे की फरियाद कर रही है। लूटों को बोला ना, वो परवाह की चीख निकल के कहती ओए मेरे कासिम अब्बास का मस्क देके कलसूम सकीना बेवारी जाने ज़ैनब ने सामान जमा किया। इस सामान को लेके सज्जाद कहते हैं मदीने जाना। ज़ैनब कहती है मदीने नहीं जाना। सज्जाद कहती है करबला जाना। ज़ैनब कहती है सज्जाद कहते हैं जाना तो ज़ैनब कहती है मुझे तो किस्सा नहीं सकीना मुझे सकीना के खबर ले लूटा हुआ काफिला मुसाफिरों के कब्रिस्तान आया। जान के लिए सकीना मेरे हाथ खुल गए हैं, मेरे पाँव खुल गए हैं। सकीना यजीद ने रिहाई क्यों की है? और तेरे रोने की आवाज़ें आती थी। और सकीना तेरे रोने से यजीद डर गया। कोई कहाँ शुक्रिया अदा करे। सकीना आज मदीने जाते हैं। सकीना तू कहा करती थी ना परिंदे लाश के जाते हैं। मैं सकीना मदीने कब जाऊंगी? और सकीना सज्जाद मदीने जाऊंगी। तू मेरा हमसफर थी। तेरे रास्ते में मेरे रास्ता थी। मेरा साथी थी। तू कहती थी ना बाबा किसी ने अब तेरे गाजी की जागी सकीना जाना है हमें। सज्जाद बहन की ज़ैनब ने संदूक खोला। उस सकीना की खून भरी बालियां आगे कहती है तू अक्सर मुझे कहा करती थी ना अम्मा से कहते वो बालियां वापस ज़ैनब कलसूम ने कहती है सज्जाद को डालो, वो कहीं बहन की खबर पे भाई मर न जाए। सज्जाद के कलसूम ने एक मरतबा बीबी अहमद की तरफ जाने लगी। हज़रत अब्बास की ज़ात आती है वो आज़ादी आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा। अब्बास की कनीज़ आपसे कुछ मांग रही है। वो एक मरतबा ज़ैनब कहती है बता क्या मांग रहे? वो कहती है मैंने अब्बास की वसीयत पूरा करना है। जरा सारे आप लोग मुंह मोड़ लो, आंखें बंद कर लो। तमाम बीबियों ने आंखें बंद कर ली। चादर से बीबी नवाबा ने अब्बास का सर निकाला। सकीना अब्बास के लिए पानी न ला सका। कब्र सकीना से आवाज़ आज़ादी को माफ कर दिया। चाची का सर हटा दो। मेरा राजी, मेरा बाबा राजी, मेरी दादी राजी। बस सज़ादारों खत्म करने लगी हूँ। काफिला पहुंचा है करबला की तरफ। जैसे ही काफिला करबला पहुंचा, सज्जाद को दूर से कब्र हुसैन पर एक शख्स दिखाई दिया। सज्जाद करीब आके कहता है ऐ साइल तू कौन है?
आई है कब्र हुसैन का दीदार करने। और मेरी बेबियां, मेरी बेटियां सैयदजादियां है, और तू अपनी आंखें बंद कर ले और मेरी ज़ैनब को न देखना। रो के जाबिर कहता है सज्जाद मेरी आंखें नहीं है और मेरी बेटी नहीं है। रो के सज्जाद कहता है अच्छा बस मुझे हुसैन का लूटा काफिला लाया हूँ, मुझे हुसैन की कब्र पे जाने दे। अब जैसे ऊँटें आई है ना कब्र हुसैन के करीब, जाबिर ने रोक के कहा वो महमल से उतर के हर एक आ जाए। अब्बास का हुक्म है कि कब्र अब्बास पे पैदल चलकर तवाफ करना है, और कोई ऊँट पे सवार होके ना आए। इतना कहना था, रो के अंदर से ज़ैनब कहती है रहने दे सज्जाद, मैं पहली सवार बन ज़ैनब उतरी। यहाँ अब्बास की कब्र से आवाज आई जाबिर ना रोक ले, ये मेरी सैयद ज़ैनब गई है अब्बास की कब्र पे, रो के कहती है आंखें खोल, हमें अपने शानों के निशान। हर बीवी अपने प्यारे रो रो के फरियाद कर रही है। ज़ैनब आई है, हुसैन की खबर है, रो के कहती है अस्सलाम अलैका या हुसैन। कब्र हुसैन से आवाज नहीं आई। ज़ैनब फिर कहती है अस्सलाम अलैका या हुसैन। जानती हूँ मुझसे खफा सकीना को शाम छोड़ाई हूँ, वो तेरी ज़ैनब बड़ी मजबूर थी। हुसैन सकीना रातों को बाबा बाबा करती थी। हुसैन तुझे बता दूँ बस आखिरी जुमला बोलने लगी हूँ। ज़ैनब ने कब्र हुसैन में कहा सकीना को जब कज़ा